السلام علیکم۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کس طرح نوازتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے کہ بس عقیدہ یہ رکھو، اپنے مالک اور خالق کے اوپر توکل رکھو، بھروسہ رکھو اور اپنے مالک سے محبت کرو، اور شرک کے تم دشمن ہوں گے تو پھر تمہارا ایک چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کے نزدیک رائی کو پہاڑ بنا دے گا مالک۔ صرف وضو کر کے اتنی بات کہنا، اصل میں اس بات کے اندر وہ ساری چیز ہے جس کی وجہ سے آٹھوں دروازے کھلتے ہیں۔ وہ صرف وضو کی وجہ سے نہیں کھلتے ہیں، وہ اس بات کی وجہ سے جب ایک مومن اقرار کرتا ہے وضو کر کے پاک صاف ہو کے جب اللہ تعالیٰ کو یعنی گویا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پورے شعور کے ساتھ وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ انہوں نے بنائے ہیں، چاہے آج کے دور کے مشرک ہوں یا پرانے ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، جس نے بھی اللہ کی بیٹیاں تجویز کی یا بیٹے تجویز کیے یا نور کے ٹکڑے تجویز کیے یا داتا دستگیر بنائے، مشکل کشا بنائے، حاجت روا بنائے، مورتیوں کے پجاری ہوں یا قبروں کے اور گنبدوں کے پجاری ہوں یا پیروں کے پجاری ہوں یا جمہوریت کے پجاری ہوں، بادشاہوں کے پجاری ہوں، دولت کے پجاری ہوں، رسم و رواج کے پجاری ہوں، اپنے اکابرین کے پجاری ہوں، مسلک اور فرقے کے پجاری ہوں، تو وہ مومن اعلان کرتا ہے کہ ان میں سے میں ان سارے معبودوں، جعلی اور نقلی داتاؤں دستگیروں کے اوپر تھوکنا گوارا نہیں کرتا ہوں، اور میں بالکل ان کا انکاری ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اور ایک الہ ہے اس پوری کائنات کا، وہ میرا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو معبود ہونے کا حق نہیں ہے۔ ان کی ساری داتائی دستگیری اور مشکل کشائی کی وہ کھال اتارنے کے لیے اپنی جان لگائے گا، اور پھر یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ باتیں ہمیں پہنچی ہیں ان کی، اور اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اور یہ سارا پورا اس کے ذہن میں شعوری طور پر اس چیز کا اعلان کرتا ہے۔ تو بتائیے پھر جنت کے آٹھوں دروازے نہیں کھلیں گے تو کیا ہوں گے؟ مالک کی گویا ساری کی ساری رحمت اس کے لیے کھل جاتی ہے، بشرطے کہ مومن پکا مومن ہو اور ذرہ برابر عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر کوئی لوچ نہ ہو، ایسا اپنے مالک کا فرما بردار غلام اور بندہ ہو کہ مالک کے خلاف کوئی بات سننا برداشت نہیں کر سکتا، اس کا خون کھولتا ہے۔ ایسے مومن ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے لرز اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے تو اپنے مالک اور خالق کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اس راستے میں اپنا قدم ڈال دیتے ہیں۔ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اللہ کی آیات ان کے سامنے، ان کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھا جائے تو اللہ کے اوپر بھروسہ بڑھتا ہے، اور پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ استقامت والے مومن ہوتے ہیں، مخلص مومن ہوتے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے اصل میں۔ باقی جو دوگلے ہوں، دو رنگے ہوں، ہر موسم کی پوجا کرنے والے، ہر جھونکے کے ساتھ جھک جانے والے، چڑھتے سورج کے پجاری، تعداد کو دیکھنے والے، اور لوگوں کی طرف کہ لوگ کیا کہیں گے جی، پھر تو حضرت خفا ہو جائیں گے، پھر پرانی دوستیاں ہیں، اگر ایمان عقیدے کی بات کی تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے، نوکری سے نکال دیں گے، کاروبار کیسے چلے گا؟ تو یہ جن کا معاملہ ہو ان کے لیے آٹھوں دروازے کیا، ان کے لیے پھر جہنم کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وہ بالکل مرنے کے بعد مات یشرک باللہ شیء دخل النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسی موت آتی ہے اس کی، شرک کرنے والے کی، اسی وقت آگ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے بچائے مالک۔ اور یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے الحمدللہ، اس کا پوری طرح دل کی گہرائی سے ساتھ دینے اور اس پر جم جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ مالک ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے اور ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا کرے۔ الحب للہ والبغض للہ عملی طور پر انشاءاللہ سامنے آ رہا ہے۔